آج میں سیرت نہیں پڑھا رہی ہوں، آج میں نے آپ کو جیسے میسج بھی کیا تھا کہ محرم الحرام اور جو ہمارا اسلامک سال نو شروع ہوا ہے اس کے بارے میں کچھ تھوڑی بہت بات چیت، کچھ انفارمیشن تو اس کو لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام، ٹھیک ہے، محرم اور محرم مہینے کا نام ہے جو شروع ہوا ہے، اور حرام کا مطلب ہے حرمت والا، ٹھیک ہے، جس کی حرمت ہے۔ محرم کا جو لفظ ہے اس کے لغوی معنی ہے حرام کیا گیا، یعنی وہ مہینہ جس میں بہت ساری چیزیں کرنا حرام ہے، تو یہ محرم کے لغوی معنی ہے۔ اور دوسرا معنی اس کا عظمت والا اور لائق احترام بھی ہے، حرمت والا، لائق احترام، محرم۔ تو محرم کا جو مہینہ ہے وہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں، ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربۃ حرم۔ ترجمہ ہے کہ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، مہینوں کی تعداد، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ تو یہ 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ تو ترتیب سے آتے ہیں۔ اور الگ سے کون سا ہے؟ رجب۔ تو حرمت والے کیوں تھے شروع سے؟ اسلام سے قبل بھی حرمت والے تھے یہ مہینے، کیونکہ اہل مکہ یہ پہلے 3 مہینوں میں ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم، اس میں تو حج کرتے تھے، اور آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ حج کی فلائٹس کب سے شروع ہو جاتی ہیں؟ ذی قعدہ کے اینڈ سے شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر ذی الحج تک چلتی ہیں، اور واپسی کی فلائٹ محرم تک چلتی رہتی ہیں۔ تو 3 مہینے حج کی وجہ سے حرمت والے، اور رجب میں عمومی طور پر جو ہیں اہل مکہ عمرہ کرتے تھے، آج بھی لوگ کرتے ہیں۔ تو اس لیے ان مہینوں میں جنگ و جدال اور لڑائی جھگڑے وغیرہ کرنا منع تھا شروع دن سے، ٹھیک ہے، اور آج بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ مہینے جو ہیں اس میں امن کی ضمانت ہوتی تھی۔ تو آج بھی ہمارے لیے خاص طور پر ان مہینوں میں ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے؟ خاص طور پر ان مہینوں میں، ویسے تو کبھی بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے، گناہ کے کام، لڑائی جھگڑے، قطع رحمی، نافرمانی کے کام، لیکن خاص طور پر ان مہینوں میں یہ ساری چیزیں، گناہ کے کام کرنا منع ہے، بچنا چاہیے، حرمت والے مہینے ہیں۔ اور اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن میں جہاں یہ ذکر کیا ہے نا، جو میں نے آپ کو آیت سورہ توبہ کی پڑھ کے سنائی کہ 12 مہینے اور اس میں سے 4 حرمت والے ہیں، اسی کے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَا تُظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، بس ان مہینوں میں تم اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو۔ اب دیکھیں یہ حکم ہمیشہ کے لیے، ٹھیک ہے، کہ خاص طور پر ان مہینوں میں تم اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو۔ تو نفس کے اوپر ظلم کیا ہوتا ہے؟ اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہوتا ہے؟ گناہ کے کام کرنا، اللہ کی نافرمانی کے کام کرنا، اللہ کی ناراضگی کے کام کرنا، منکرات اور بدعات کا ارتکاب کرنا، لڑائی جھگڑوں میں پڑنا، قطع رحمی کرنا، یہ ساری کیا ہیں؟ ظلم ہوتا ہے نا اپنے ذات کے اوپر، کیونکہ یہ ساری چیزوں کا بھگتان ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بتایا کہ یہ 4 حرمت والے، وہاں خاص طور پر یہ ہدایت کی کہ آپ ان مہینوں میں خاص طور پر یہ جو ہے اپنے نفس پر ظلم نہ کریں۔ اب اس کی حکمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا خاص طور پر ان مہینوں میں نہ کرو، کیونکہ دیکھیں جو 4 مہینے یہ پریکٹس کرے گا کہ ان سب چیزوں سے بچنے کی کوشش کرے گا جو میں نے آپ کو ابھی بتائی ہیں، تو کیا ہوگا کہ اس کو جتنا سکون اور اطمینان حاصل ہوگا نا ان ساری برائیوں سے بچ کر، اور تو وہ باقی مہینوں میں بھی ان کو کنٹینیو کرنے کی کوشش کرے گا کہ میں ایسا کوئی کام نہ کروں جو میں نے 4 مہینوں میں نہیں کیا، تو مجھے کتنا سکون تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان مہینوں میں تو خاص طور پہ نہ کرو، تاکہ تم کو شاید عادت ہی پڑ جائے کہ تم نہ ہی کرو پھر۔ ایسے اس قسم کے کام سارے جو بھی منع ہیں ان مہینوں میں کرنے کے۔ پھر یہ ہے کہ محرم ہجری کیلنڈر کا وہ مہینہ ہے جس سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ بہت ضروری بات ہے، بچوں کو بھی بتائیں کہ ہمارا نیو ایئر جو ہے وہ 1 جنوری سے شروع نہیں ہوتا، کب سے ہوتا ہے؟ 1 محرم سے ہوتا ہے۔ اچھا یہ کب طے ہوا تھا کہ ہم یہ ہجری جو مسلمانوں کا سال ہے، اسلامی سال کا آغاز محرم سے ہوگا؟
اس کے بارے میں فتح الباری کا نام آپ کو پتا ہوگا. فتح الباری کہتے ہیں یہ جو بخاری شریف ہے نا، وہ تو عربی میں نا، اس کو جو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے وہ فتح الباری ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ سن 17 ہجری میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے 17 سال بعد، حضرت ابو موسیٰ اشعری، ابو صحابی رسول ہیں، ان کی توجہ دلانے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، اور حضرت علی کے مشورے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقع ہجرت کو اسلامی سن کی ابتدا قرار دیا گیا. اور چونکہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا آغاز ماہ ذی الحجہ کے آخر میں ہوا تھا، تو اس کے بعد جو چاند نکلا وہ محرم کا تھا، تو اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے محرم کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا. ٹھیک ہے، سمجھ گئے کہ کب ہوا اور کیسے ہوا. یہ فتح الباری کی میں نے آپ کو روایت پڑھ کے سنائی ہے. تو اب کیا ہے کہ دیکھیں، وقت اللہ کی وہ بیش قیمت نعمت ہے جو اپنے مخصوص انداز اور مقررہ رفتار کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے. کیا وقت کہیں رکا ہے؟ اور کتنی تیزی سے گزر رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں نا. پتہ ہی نہیں چلتا، ابھی عید آتی ہے اور ابھی چلی جاتی ہے، دوسری عید آ جاتی ہے، اور ہر آنے والا سال گزشتہ سال کو ماضی بنا دیتے ہیں، پاسٹ ہو جاتا ہے نا. تو سال تو اللہ کے حکم کے مطابق آتے جائیں گے اور جاتے رہیں گے، مگر ہم نے کیا سوچنا ہے کہ اس وقت کو کس طرح اور کن حالات میں ہم نے گزارا تھا، اور جو باقی رہ گیا اس کو ہم نے کس طرح سے گزارنا ہے. یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے محرم کی ابتدا میں. ٹھیک ہے، کہ پچھلا سال ہم نے کیسے گزارا ہے اس کو ذرا ریویو کریں. کتنے ہم نے رضامندی کے کام کیے، کتنے نافرمانی کے کام کیے ہیں، اللہ نہ کرے، اور آئندہ میں نے کیسے گزارنا ہے، یہ پلاننگ کرنی ہے. تو جو آنے والا محرم ہے وہ ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے بنیادی طور پر، یہ آنے والا سال، کہ ہم اپنی زندگی کو، جو بقیہ زندگی ہے، اس کے لیے بہت کانشیس ہو جائیں، الرٹ ہو جائیں، اور اس کو مفید، بامقصد اور صحیح کاموں میں خرچ کرنے کی کوشش کریں. اچھے اعمال زیادہ سے زیادہ کریں. اور یہ جو ٹائم ہمارے پاس ہے، جو بیش قیمت ٹائم ہے، اس کو اپنے حق میں حجت بنا لیں، تاکہ آنے والے کل میں ہمیں کامیابی نصیب ہو. آنے والا کل کون سا ہے؟ آئندہ کی زندگی، فوز العظیم حاصل ہو، اور انسان اس زندگی میں مایوسی، محرومی اور جو حسرتیں ان سے بچ جائے. یہ ہے پیغام ہمارے لیے نئے جو سال شروع ہو رہا ہے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں بہت مشہور بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا تم ہر لمحہ یہ دیکھتے رہو کہ اللہ سے کتنے قریب ہوئے ہو، شیطان سے کتنے دور ہوئے ہو، جنت سے کتنے قریب ہوئے ہو، اور دوزخ سے کتنے دور ہوئے ہو. تو دیکھیں کتنی اہم ٹپ انہوں نے بتائی کہ تم زندگی کے ہر لمحے کیا دیکھتے رہو کہ تم اللہ سے کتنے قریب ہوئے ہو. قریب ہو رہے ہو کہ نہیں ہو رہے ہو، کہ دور ہو رہے ہو. اور یہ دیکھتے رہو کہ شیطان سے کتنے دور ہو رہے ہو اور کتنے قریب ہو رہے ہو. تو ان دو باتوں کو جج کرو، اور جنت سے کتنے قریب ہو رہے ہو اور دوزخ سے کتنے دور ہو رہے ہو. ایک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت تمہارے تسمے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے، اور دوزخ بھی ایسا ہی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ یہ دونوں چیزیں اعمال پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں نا. جیسے انسان اعمال کر لے گا اسی کے قریب ہو جائے گا. بالکل 2 قدم کے فاصلے پہ ہیں. 2 قدم کیوں کہ پہلا قدم آپ نے جس طرف اٹھا لیا، اللہ تعالیٰ پھر اسی طرف آپ کو چلا دیں گے. تو ہر وقت کیا دیکھنا چاہیے، وہ کہتے ہیں اللہ سے کتنے قریب ہوئے، شیطان سے کتنے دور، جنت سے کتنے قریب، اور دوزخ سے کتنے دور. تو یہ جو سال نو ہے اس کا آغاز ایک نئے عزم اور جذبے سے کیا جائے، اور اس کے لیے ایک ذہنی اور عملی طور پر ایک پلان کیا جائے، ایک تیاری کی جائے، ایک پلان بنائیں، اپنے ذہن میں بنائیں، لکھ کر بنائیں، اپنے عملی طور پر اس کا آغاز کریں. اور وہ پلان کیا ہونا چاہیے؟ کچھ اس کے نکات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، ظاہر ہے میں نے بھی بنانا ہے. نمبر 1 یہ کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے، جیسا کہ جنید بغدادی نے کہا، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق کتنا مضبوط ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، یہ پلاننگ کرنی ہے ذہنی اور عملی طور پر. کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے. وہ کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا تعلق مضبوط؟ سب سے پہلے تو عبادات کو شوق اور رغبت سے ادا کرنے کی کوشش کرنا. عبادات کو ایز اے ریچول نہیں ہے. نماز سب سے پہلے دیکھیں نا،
عام طور پہ کیسے ادا ہو رہی تھی ایز اے ریچول، ادھر کھڑے نہیں ہوئے، ادھر ختم ہو گئی. میں تو کہتی ہوں بچوں کو، پہلے کہتی تھی بڑی مشکل سے صحیح کروائی کہ تمہاری نماز کیا کمپیوٹرائز ہے کہ اتنی جلدی ختم ہو جاتی ہے؟ ہماری تو نہیں ہوئی آج تک کمپیوٹرائز. تو عبادات کو شوق اور رغبت سے ادا کرنے کی کوشش کرنا. سب سے پہلے تو اللہ سے تعلق ایسے مضبوط ہوتے ہیں. اللہ سے تعلق آپ کب اللہ کے سامنے ہوتے ہیں، کب اللہ سے ملاقات ہوتی ہے؟ نماز ہے نا. حدیث کہتی ہے کہ انسان جب سجدے میں جاتا ہے تو گویا اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے. تو ہم رب سے کتنی کو سرگوشی ہوتی ہے ہماری نماز، یہ دیکھیں تو تعلق مضبوط ہوگا. خشوع و خضوع اور کتنا رب کی طرف ہمارا توجہ ہے، کتنی توجہ ہے. تو نماز کے بارے میں تو ہم بہت کچھ پڑھتے رہتے ہیں اور بات کرتے رہتے ہیں، لیکن توجہ تو ہم نے خود ہی کرنی ہے. تبھی اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا کہ اللہ سے ملنے کا اور ملاقات کا ہے ہی یہی ایک ذریعہ. اور دوسرا قرآن ہے، اللہ کا کلام. جتنا آپ اللہ کا کلام سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اتنا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا. جتنا آپ قرآن کو سمجھیں گے اور اس کے ایک ایک حکم پر عمل کریں گے، اتنا آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا. کیونکہ آپ اللہ کے کہنے پر عمل کریں گے تو آپ اللہ کی رضامندی کی طرف جا رہے ہیں. اللہ راضی ہوتا جائے گا انشاءاللہ، اور آپ کا تعلق مضبوط ہوتا جائے گا. اور پھر جو سلف صالحین گزرے ہیں نا، بزرگان، وہ کہتے ہیں کہ تہجد کی نماز خاص طور پہ پڑھنا جو ہے اللہ سے تعلق کو مضبوط کرتا ہے. کیونکہ ظاہر ہے اس وقت آپ 1 to 1 ہوتے ہیں. تہجد کے وقت 1 to 1 ہوتا ہے نا، کوئی اور نہیں ہوتا، آپ ہوتے ہیں اور اللہ ہوتا ہے. تو ایسے تعلق مضبوط ہوتے ہیں. یہ ساری پلاننگ کرنا چاہیے نئے سال میں، ضرور اور بالضرور کرنا چاہیے. دوسری بات ہے والدین کی خدمت اور رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی میں بہتری لانا. یعنی ایک تو اللہ کے حقوق تھے نا جو ہم نے پہلا پوائنٹ لیا. دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ حقوق العباد. اور حقوق العباد میں ٹاپ پہ کس کا ہے؟ والدین ہے کی خدمت. تو جو خوش قسمت جن کے والدین زندہ ہیں ان کو توجہ کرنا چاہیے کہ میں ان کی کتنی کوئی خدمت کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ بالوالدین احسان، بالکل اپنے کے ساتھ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. ولا تشرک باللہ وبالوالدین احسان. احسان کا رویہ ہے، برابری تو ہے ہی نہیں. چاہے والدین آپ کے ساتھ کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ کو شکایتیں بھی ہیں ان سے کہ نہیں وہ تو یہ کرتے ہیں، وہ تو میرے ساتھ یہ کیا وہ کیا، جو ہے وہ سب چھوڑ کے وہ عدل ہوتا ہے کہ جو وہ انسان آپ کے ساتھ کر رہا ہے برابری کا رویہ کرے. احسان ان سب سے اوپر ہے. وہ جو بھی کریں آپ نے اچھے ہی کرنا ہے ان کے ساتھ. اور پھر رشتہ داروں کے حقوق یعنی صلہ رحمی، اس میں بہتری لانا. نظر ڈالیں اپنے آس پاس، کوئی کہیں ایسا تو نہیں کہ خدا نہ کرے ہم نے کسی سے رشتہ توڑا ہوا ہے، صلہ رحمی کے بجائے قطع رحمی کی ہوئی ہے. یہ ساری ٹرمینالوجی آپ پڑھ چکے ہیں، امید ہے آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی. صلہ رحمی ہوتی ہے رحمی رشتوں کے ساتھ اچھا سلوک، اور قطع رحمی کیا ہوتی ہے؟ ان سے توڑ دینا. اور مختصر یہ کہ آپ تو اس کے بارے میں بہت کچھ پڑھ چکے ہیں نا. قرآن کہتا ہے کہ جس کو جوڑنے کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کو جوڑا جائے جن رشتوں کو، تو اگر وہ کوئی توڑتا ہے تو اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ کیا ہے؟ سوءدار ہے، سوءدار، برا ٹھکانہ ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ پل صراط پہ جو ہے صلہ رحمی اور امانت دونوں طرف کھڑی ہوں گی، اور جس نے صلہ رحمی نہیں کی ہوگی اس کو وہیں سے کھینچ کے نیچے ڈال دیں گے. تو بہت بڑی چیزیں ہیں صلہ رحمی. اس کی طرف ذرا توجہ کریں نئے سال میں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں رشتہ داروں سے لاپرواہ ہوں، میں ان کی خبر ہی نہیں لیتی. صلہ رحمی میں یہ بھی آتا ہے کہ کم از کم آپ پلان کریں کہ مہینے میں ایک دفعہ فون کریں. آپ میکے والوں کو تو کرتے ہی رہتے ہیں، سسرال والوں کو کریں کہ آپ کیسی ہیں، کم از کم حال احوال فون پر ہی پوچھ لیں. اگر آپ جاتے نہیں ہیں تو کیا چل رہا ہے، کیسا ہے، تو کوئی مدد کی ضرورت تو نہیں ہے. نہ بھی پوچھیں تو پتہ چل جاتا ہے. اس سے بہت دلوں میں قریب قربتیں آتی ہیں. تو یہ سب دیکھیں. اور قطع رحمی تو بہت ہی بری چیز ہے، اور اس کے بارے میں بھی آپ کو میں نے حدیثیں بتائی ہوئی ہیں. ایک یہاں پر آپ کو بتاؤں گی قطع رحمی کی حرمت کے بارے میں. مسند احمد کی حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی آدم کے اعمال ہر جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے. اور ایک اور جگہ آتا ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں. تو کسی نے اگر قطع رحمی کی ہو تو اس کے اعمال کو روک لیا جاتا ہے، یعنی پینڈنگ میں ڈال دیا جاتا ہے کہ جب تک وہ اپنے صلہ رحمی کو ریوائیو نہ کرے تو اس کے اعمال پیش ہی نہیں ہوتے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ظلم اور قطع رحمی کی بنسبت کوئی جرم ایسا نہیں ہے کہ جس کی سزا
جل دی جاتی ہو، یعنی اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا ہے کسی بھی حوالے سے، یا قطع رحمی رشتہ توڑا ہوا ہے، تو اس کی سزا اس کو دنیا میں بھی مل سکتی ہے، قطع رحمی کی، یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے ذرا غور کریں کہ کیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے۔ تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے لیے، اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے رشتوں کو جوڑ لیں، اپنی انا اور اپنی پریسٹیج کو سائڈ پہ رکھے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اہل خانہ اور بچوں کی تربیت کی طرف توجہ کرنا، یہ بھی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود نیکیوں میں لگے رہتے ہیں، اب بچوں کو پتہ ہی کوئی نہیں آپ کیا کر رہی ہیں، وہ اپنی دنیا میں لگے ہوئے نہیں۔ آپ بچوں کو بتائیں، ضرور بتائیں کہ میں یہ کر رہی ہوں، ان کا حصہ ڈلوائیں اس کے اندر۔ اور یہ اگر بچے اس وقت آپ کے ساتھ کچھ نہیں بھی کہتے تو ان کے دماغ جو ہے وہ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایکنالجمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، اور آئندہ انشاءاللہ وہ وہی کچھ کریں گے جو آپ کر رہے ہیں۔ تو ان کی تربیت اس حوالے سے بھی کریں، اپنے ساتھ ساتھ ان کو بھی صراط مستقیم دکھانے کی کوشش ضرور کریں، اچھے طریقے سے، حکمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ۔ چوتھی جو پوائنٹ ہے پلاننگ میں نئے سال کے، وہ بھی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، نفع مند علم حاصل کرنے اور ذاتی اصلاح کی منصوبہ بندی کرنا۔ نفع بخش علم کون سا ہوتا ہے؟ یہی قرآن اور حدیث کا علم۔ تو اس کو حاصل کرنے کے لیے پلاننگ کی جائے باقاعدہ طور پر، کیجول نہ لیا جائے اس کو، کبھی لے لیا کبھی نہیں لیا، کبھی آدھا لیا کبھی پونا لیا کبھی چھوڑ دیا، اس سے آپ کو پورا فائدہ نہیں ہوگا، تو پورا نفع نہیں پہنچے گا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ پورا نفع چاہتے ہیں کہ آپ کو نفع بخش علم سے پورا نفع حاصل ہو، تو آپ کو پھر پورے طریقے سے علم کو لینا چاہیے، سمجھنا چاہیے، دل میں اتارنا چاہیے، عمل میں لانا چاہیے، اور ذاتی اصلاح کی منصوبہ بندی کرنا دوسرا پوائنٹ ہے، یعنی تزکیہ نفس کرنا، اپنے نفس کا تزکیہ۔ ہاں، یہ بھی نئے سال کا ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ خود ہی انسان کو پتا ہوتا ہے اس کے اندر کیا برائی ہے، تھوڑا بہت ہر کسی کو پتا ہوتا ہے، چاہے مانے یا نہ مانے، اوپر سے اندر سے تو پتا ہوتا ہے کہ میرے اندر یہ برائی ہے، تو اس کو نکالیں، تزکیہ کریں، اس کی جگہ نئی چیز ڈالیں۔ اور یہ دونوں پوائنٹ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، نفع مند علم حاصل کرنا اور ذاتی اصلاح کی منصوبہ بندی، کیونکہ اصلاح تو ہوتی جب ہی ہے جب آپ نفع بخش علم کو حاصل کریں۔ وَيُزَكِّيهُمْ، یاد ہے نا، وَيُزَكِّيهُمْ، تو نفع بخش علم ہی کے ذریعے اصلاح ہوتی ہے، علم حاصل کریں گے تو اصلاح ہوگی، ورنہ تو پتہ ہی کوئی نہیں کہ کیا چیز بری ہے اور کیا اچھی ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ ان سارے پوائنٹس کے حساب سے ہمیں پلاننگ کرنا چاہیے سال نو کی کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ پھر اگلی چیز ہے کہ محرم اور اہم تاریخی واقعات، یعنی محرم میں کون سے اہم تاریخی واقعات ہوئے ہیں۔ تو نمبر 1 تو محرم کو بعض تاریخی واقعات کے پیش نظر ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ فرعون جو غرق ہوا تھا بحر کلزم میں، اور حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو فرعون کی غلامی سے نجات ملی تھی، وہ 10 محرم کو ہی ہوا تھا، یہ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری جو اہم چیز ہوئی تھی وہ عام الفیل کا مشہور واقعہ اسی مہینے میں پیش آیا تھا، جس میں ابرہہ ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ کو تباہ کرنے آیا تھا۔ یہ آپ کو پتہ ہے نا، عام الفیل، سورہ فیل آپ پڑھتے ہیں نا، جو الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، تو اس کا جو مشہور واقعہ ہے یہ بھی جو ابرہہ، تھوڑا سا مختصر آپ کو بتا دیتا ہوں، پورا بتانے کا تو ٹائم نہیں ہے۔ یہ عام الفیل کہتے ہیں ہاتھیوں والا سال۔ تو اس سال میں ایک ابرہہ کا بادشاہ تو نہیں، وزیر تھا، جس نے یہ پلاننگ کے ساتھ خانہ کعبہ پر چڑھائی کرنے کے لیے آیا تھا، تباہ کرنے کے لیے۔ اور یہ بہت قریب کے زمانے کی بات ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ مہینے پہلے، یا کچھ کہتے ہیں کچھ دن پہلے یہ واقعہ ہوا تھا، اور عرب کے لوگ اس کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ مختصر یہ تھا کہ یمن میں اس زمانے میں عیسائی حکومت قائم تھی، اور ابرہہ نامی ایک شخص جو ہے وہ حکومت حبشہ کا نائب السلطنت تھا، یعنی وزیر تھا۔ تو وہ جو تھا نا، یہ جو وزیر تھا ابرہہ جس کا نام تھا، وہ بیت اللہ کی عزت اور عظمت اور اثر رسوخ سے بہت حسد کرتا تھا، کہ وہ چاہتا تھا کہ عرب بھر میں یمن کا جو دارالخلافہ ہے نا، صنعا، اس کی اہمیت ہو۔ وہ اس بات سے جلتا تھا بنیادی طور پر کہ کیونکہ خانہ کعبہ کی وجہ سے وہاں لوگوں کا آنا جانا بہت ہوتا تھا، تو قریش کو پھر تجارت کا بھی بہت موقع ملتا تھا،
یہ سب ان کو مطلب معاشی فائدے بھی حاصل تھے اس وجہ سے، تو ان سب چیزوں سے وہ جلتا تھا. تو اس نے منصوبہ کیا کہ میں سب سے پہلے تو اس نے یہ منصوبہ کیا کہ میں بھی اپنے دارالخلافے میں صنعا میں ایک عالیشان کلیسا تعمیر کراتا ہوں، کلیسا جہاں پر عیسائی عبادت کرتے ہیں. تو وہ اس نے تعمیر کرایا بہت ہی زبردست کہ لوگ ادھر متوجہ ہو جائیں اور یہاں پر آئیں، اور بجائے جو ان کو فائدے ہو رہے ہیں وہ ہمیں حاصل ہوں. لیکن کسی نے اس کی طرف توجہ نہ دی. تو پھر اس نے کیا کیا کہ خود ہی اس نے کہتے ہیں کہ پلان کر کے، ایک جگہ تو آتا ہے کہ اس نے آگ لگوا دی ایک دن کلیسا کو، یا کوئی کہتے ہیں کہ اس نے گندگی پھیلا دی تاکہ اس کو جواز مل جائے خانہ کعبہ پر چڑھائی کرنے کا. اور اس نے پروپیگنڈا یہ کیا کہ عرب کے لوگوں نے یہ کام کیا ہے میرے کلیسا کے ساتھ، تو میں خانہ کعبہ پر چڑھائی کروں گا. تو اس نے کیا کیا کہ یہ 10 محرم والے دن اس نے چڑھائی کی تھی، اور 60,000 افراد پر مشتمل ایک لشکر جلال لے کر وہ نکلا تھا. 60,000، ٹھیک ہے، اور جس میں بہت سارے ہاتھی بھی تھے، اور وہ خود بھی ایک اعلیٰ درجے کے ہاتھی، محمود نامی ہاتھی پر سوار تھا. تو یہ لشکر جو ہے جب اس کا منا اور مزدلفہ کے درمیان ایک مقام وادی محسر تک پہنچا جو آج بھی موجود ہے وہاں پر، تو وہاں اس نے ڈیرے ڈال دیے. اور اس کے بارے میں بہت کچھ آتا ہے، مختصر میں یہ بتاتے ہوں کہ کچھ ایسا ڈیرے ڈالنے کے بعد وہ لشکر کو لے کر بڑا خانہ کعبہ کی طرف. تو سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ اس کے اپنے ہاتھی نے کعبہ کی طرف پیش قدمی کرنے سے انکار کر دیا. اس کے پیر جم گئے، بہت اس کو مارا پیٹا، لیکن وہ آگے بڑھنے کا نام نہیں لیتا تھا. اور جب اس کا رخ کسی اور طرف کرتے تھے تو وہ دوڑنا شروع ہو جاتا تھا. تو وہ تو رک گیا، ٹھیک ہے، اور دوسرے ہاتھی اس کے پیچھے رک گئے اور آگے نہیں بڑھے تھے. اسی کشمکش میں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کی جانب سے ہزاروں کی تعداد میں چھوٹے پرندے، پیرن ابابیل کے جھنڈ ان کے اوپر بھیجے. تو ان پرندوں کے ہر ایک کی چونچ میں بھی ایک کنکر تھا اور 2 کنکر دونوں پنجوں میں تھے. انہوں نے وہ اس کے ابرہا کے لشکر پر پھینکے اور اتنی تیزی سے گرتے تھے اور بندوق کی گولی کی طرح لگتے تھے، سوراخ کر دیتے تھے، اور ہاتھی جو تھے وہ سارے ان کے گر گئے، دماغ میں ان کو انہوں نے کنکریاں ماری. یعنی سارا لشکر جو ہے وہ تباہ اور برباد ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ واقعہ بھی جو ہے وہ محرم میں پیش آیا تھا، 10 محرم میں، اس محرم کے مہینے میں پیش آیا تھا. مطلب 10 تو نہیں، 10 محرم نہیں، سوری، محرم کے مہینے میں پیش آیا تھا. اور تیسری چیز کیا ہوئی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتلانہ حملے کے بعد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 1 محرم سن 23 ہجری کو شہید ہوئے تھے. ٹھیک، اور اگلا واقعہ کیا ہوا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے بہت سے افراد کے ہمراہ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری 61 کو میدان کربلا میں شہید ہوئے تھے. تو یہ اس کی تاریخی اہمیت ہے. پھر محرم کی عبادات کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو محرم کی کوئی خاص عبادت کہیں احادیث سے ثابت نہیں ہے. ہاں روزہ ہے. تو محرم کے روزے کی اہمیت بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد افضل ترین روزہ اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم کا ہے. اور وہ کون سا روزہ ہے؟ عاشورہ کا روزہ ہے. محرم کی 10 تاریخ کو عاشورہ کہا جاتا ہے، 10 تاریخ کو. اور یہ دن اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اور برکت کا حامل ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عنہا سے، اور صحیح مسلم کی روایت ہے یہ، کہ ایام جاہلیت میں قریش عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ جو روزہ ہے وہ رکھا ہے. لیکن جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ نے فرمایا جو چاہے اب اس کا روزہ رکھے اور جو چاہے تو وہ نہ رکھے، جو چاہے تو چھوڑ دے. یعنی پہلے فرض کی طرح سے آپ رکھتے تھے، لیکن بعد میں کیا ہوا، یہ 10 محرم کا روزہ جو ہے وہ نفل روزہ ہو گیا. حضرت ابو قدادہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عاشورہ کے دن کے روزے کے بدلے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا. یہ فضیلت ہے 10 محرم کے روزے کی، گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف. اور دوسری حدیث بھی ابو قتادہ سے مروی ہے صحیح مسلم کی، کہ عاشورہ کے روزے کے بارے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود کو یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا. تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ عظمت والا دن ہے
کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ جو تھے ان کو اور ان کی قوم کو اس دن جو ہے نجات دی تھی، فرعون سے نجات دی تھی، اور اس کی قوم کو اور فرعون کو غرق کر دیا تھا. تو حضرت موسیٰ نے بطور شکر اس دن کا روزہ رکھا تھا، تو اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. یہ یہود نے کہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ سے تمہاری نسبت ہم زیادہ قریب ہیں. انہوں نے کہا موسیٰ سے تم کیا قریب ہو، ہم زیادہ قریب ہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس کا حکم دیا. یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. پھر یہ جو 10 محرم کا روزہ ہے، اس میں جو ہے وہ یہود کی مشابہت سے بچنے کا حکم ہے. تو یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے آپ نے 10 کے ساتھ 9 محرم کے روزے کو ملانے کی خواہش کا اظہار فرمایا. آپ حضرت عبداللہ بن عباس سے ہی روایت ہے مسلم کی کہ آپ نے فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی اس کے رکھنے کا حکم دیا. تو لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ دن ہے جس کی یہود اور نصارہ عزت کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اگلا سال آئے گا اگر اللہ نے چاہا تو ہم 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھیں گے، لیکن اگلا محرم آنے سے پہلے آپ کی وفات ہوگی. چنانچہ 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھنا جو ہے وہ افضل ہے. اب کسی وجہ سے 9 محرم کا روزہ نہ رکھا جائے تو 11 محرم کا روزہ ساتھ ملا لینا چاہیے. اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جو غیر مسلم اور اقوام کے ساتھ ادنا سی مشابہت سے بھی بچنا چاہیے. آپ نے مشابہت سے منع کرنے کے لیے کہا نا کہ آپ اس کا روزہ بھی رکھیں، 9 کا روزہ رکھ لیں یا پھر کیا ہو کہ آگے 11 کا روزہ ساتھ میں ملا لیں. تو ادنا سی مشابہت سے بھی بچنا چاہیے، خواہ وہ عبادات میں ہو، عقائد میں ہو، عادات و اطوار میں ہو، رسم و رواج میں ہو، لباس و رہن سہن میں بھی ہو. اس کے بارے میں بھی حدیث ہے نا، اس کی سنن ابی داؤد کی حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہوگا. جس قوم کی مشابہت اختیار کی تو اسی میں سے ہوگا. ٹھیک ہے. اب میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ہے محرم وہ حرمت والا مہینہ ہے، اور یعنی اس میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ہو، اس کی نافرمانی کا ہو، اور ہر قسم کے جو غلط کام ہیں ان سے بچنا چاہیے. تو اب اس سلسلے میں آپ کو پتا ہے کہ حرمت کس کس چیز کی ہے ایک مسلمان کے، یعنی حرمت والے کام کون کون سے ہیں، ہمارے پر کون سے کام حرام ہیں جو ہم نے نہیں کرنا چاہیے، اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں کہ اس کے بارے میں آپ کو حدیث پڑھ کے سناتی ہوں. اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ ہمارے پر کس کس چیز کی حرمت ہے. ایک مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کے ساتھ کیا کرنا حرام ہے. بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، حجۃ الوداع تھا، آپ میدان عرفات میں موجود تھے، تو آپ نے فرمایا لوگوں کو مخاطب کر کے کہ تم کو معلوم ہے آج کون سا دن ہے، یہ حرمت کا دن ہے. تو کون سا دن تھا وہ؟ 9 ذی الحجہ، عرفہ کا دن. پھر آپ نے فرمایا تم کو معلوم ہے یہ کون سا شہر ہے، یہ حرمت والا شہر ہے. کون سا؟ یعنی مکہ شہر. پھر آپ نے فرمایا کیا تم کو معلوم ہے کہ کون سا مہینہ ہے، یہ حرمت کا مہینہ ہے. تو مہینہ کون سا تھا؟ ذی الحجہ کا تھا. پھر آپ نے فرمایا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام کر دی ہے جیسے اس دن کی، اس مہینے کی اور اس شہر کی حرمت ہے. اب یہ حدیث آپ میں سے کئی نے بہت دفعہ پڑھی ہوگی، لیکن یہ بہت زیادہ سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے، بہت زیادہ سمجھ سے اور ڈیپ انڈرسٹینڈنگ سے تعلق رکھتی ہے. کہ آپ نے فرمایا کہ یہ جس طرح اس جگہ کی، یعنی جس طرح مکہ شہر کی حرمت ہے، جس طرح باعث احترام ہے، جس طرح اس کی حرمت کو ہم پامال نہیں کر سکتے، جس طرح ذی الحجہ کے مہینے کی حرمت ہے اس کو پامال نہیں کر سکتے، جس طرح اس دن کی 9 جو ذی الحجہ ہوتا ہے عرفہ، جس دن میدان عرفات سجا ہوتا ہے اس کی حرمت ہے، اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کا خون دوسرے مسلمان پر حرام کیا ہے، ایک مسلمان کا مال دوسرے مسلمان پر حرام کیا ہے، اور ایک مسلمان کی عزت پامال کرنا دوسرے مسلمان پر اسی طرح حرام کی ہے جس طرح اس دن، اس مہینے، اس شہر کی حرمت ہے. یہ ہے سمجھنے کی بات. ہاں
تو ہم یہ تو بہت اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں کہ ایک مسلمان کا خون بہانا، ناحق خون بہانا حرام ہے، ایک مسلمان کا مال دوسرے پر حرام ہے، لیکن یہ سمجھ نہیں پاتے کہ ایک دوسرے کی عزت کی پامالی بھی حرام ہے. ایک دوسرے کی عزت کی پامالی اور اسی طرح حرام ہے جیسے دوسرے مسلمان کا خون بہانا حرام ہے. تو عزت کی پامالی کیسے کرتا ہے ایک مسلمان دوسرے کی؟ کسی کو گالی دے دیتا ہے، کسی کی غیبت کر دیتا ہے، کسی کی عیب جوئی کرتا ہے، کسی کی چغلی کرتا ہے، کسی کو بہتان لگا دیتا ہے، کسی کی عزت کو خواہ بیٹھے بیٹھے ہی داغدار کر دیتا ہے کہ اچھا فلاں کی تو یہ ہوتا ہے اور فلاں تو یہ کرتا ہے، تو فلاں کی بیٹی نے یہ کیا تو فلاں کے یہاں یہ ہوا. یقینی طور پر یہ ساری چیزیں بھی حرام ہیں. کسی کے بھی پیٹھ پیچھے کوئی ایسی بات کرنا کہ فلاں یہ کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، اس میں فلاں میں یہ برائی، اس نے یہ کیا، وہ یہ پہنتا ہے، وہ فلاں جگہ جاتا ہے، فلاں کام کرتا ہے، یا کسی پر بہتان لگانا، یہ سارے کام یقینی طور پر حرام ہے. جیسے ایک مسلمان کا خون دوسرے مسلمان پر حرام ہے اور ایک مسلمان کا مال دوسرے مسلمان پر حرام ہے. یہ ہمارے سمجھنے کی اہم ترین بات ہے، اور سال 9 میں سب سے اہم پلاننگ کا جو حصہ ہے وہ ہمارے لیے یہی ہونا چاہیے. کیا کہ ہم یہ عہد کریں کہ ہم کبھی بھی کسی، یہ مال الحمدللہ جان اور مال تو ہم کسی کا مسلمان کا جو ہے اس کے حرمت پامال کرنے کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ یہ اس کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. بہت آرام سے کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اچھا فلانا ہو گیا، فلانے کی بیٹی کی طلاق ہو گئی تو پتہ نہیں وہ تو ہے ہی ایسی، اس کی تو بیٹی کا مزاج ہی بڑا فلانا ہے اور ڈمکانا ہے، اس قسم کی باتیں ہیں، اور بھی بہت کچھ آپ سمجھ سکتے ہیں کیا ہے. تو یہ عہد کرنا بہت ضروری ہے. کوشش کریں کہ اس طرح کی مجالس کا حصہ بھی نہ بنے ہم. دیکھیں ایک دو حدیثیں میں آپ کو ایک بہت غور طلب اور سناتی ہوں. مسند احمد کی حدیث کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت غور طلب حدیث ہے، جو شخص اپنے بھائی کی عزت سے وہ چیز دور کر دے جو اسے عیب دار کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کے چہرے سے آگ کو دور کر دے گا. سوچیں کتنی بڑی بات کہی گئی ہے کہ بجائے عیب جوئی کرنے کے اگر آپ نے وہ عیب دور کر دیا تو اللہ تعالیٰ روز قیامت ہمارے چہرے سے آگ کو دور کر دیں گے. اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بتائیں مجھے. ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے جو کہ ایک عام چیز ہے، بہت ہی دکھ اور افسوس کے ساتھ عام چیز ہے، کہ جہاں 2 لوگ بیٹھیں گے، 3 لوگ بیٹھیں گے، تو تیسرے کا ذکر اگر آئے گا، ہاں وہ دیکھو اس نے تو بڑی میرے ساتھ غلط کیا، یہ کر دیا وہ کر دیا، تو آپ اس کا عیب کیسے دور کر سکتے ہیں کہ آپ اس کی تعریف کرنا شروع کر دیں. اس کے دل کو صاف کرنے کی کوشش کریں کہ نہیں تمہاری غلط فہمی بھی تو ہو سکتی ہے نا، ورنہ وہ ایسی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے سے روز قیامت آپ کو دور کر دیں گے. کتنی بڑی خوشخبری ہے. سوچیں، میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں اس سے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ایک اور سنن ابو داؤد کی حدیث کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے مومن کا آئینہ ہے، اور مومن کا بھائی ہے کہ اس سے اس کے نقصان کو روکتا ہے اور اس کے پیٹھ پیچھے اس کا دفاع کرتا ہے. یعنی مومن اصل میں کون ہے؟ جو مومن کے نقصان کو روکتا ہے اور اس کے پیٹھ پیچھے اس کا دفاع کرتا ہے، نہ کہ اس کی غیبت کرتا ہے، دفاع کرتا ہے. تو مومن بننے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. محرم کے اس جو نیا سال شروع ہو رہا ہے اس میں عزم کے ساتھ، ڈٹرمنیشن کے ساتھ کہ میں نے مومن بننا ہے، میں نے دوسرے مومن بھائیوں کیا دفاع کرنا ہے اس کے پیٹھ پیچھے، نہ کہ میں نے خدا نہ کرے برے کاموں میں جو ہے حصہ بننا ہے کسی کے ساتھ بیٹھ کے. تو بہت اہم چیزیں ہیں یہ جن کا ہمیں عہد کرنا ہی چاہیے اور لازمی طور پر کرنا چاہیے. تو بہرحال آخر میں صرف یہ بات کروں گی کہ ہمارے لیے پیغام محرم کیا ہے، نیو ایئر کا پیغام ہمارے لیے کیا ہے، کہ زبان اور عمل دونوں سے ہر ایسے کام سے بچیں جو دوسروں کی اذیت اور تکلیف کا باعث بنے، یا جس سے کسی کی دل آزاری ہو، یا کوئی گناہ کا کام ہو، یا کوئی ایسی بات نہ کریں جس میں ہم جو ہمارے اعمال نامے میں لکھ دی جائے. کیونکہ دیکھیں ہم جو بھی کام کرتے ہیں نا، جو بھی کہتے سنتے ہیں، وہ تھوڑی دیر کے بعد آپ بھول جاتے ہیں، ہو سکتا ہے دوسرا بھی بھول جائے، سال گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ماضی ہو جاتا ہے، لیکن کہاں پر وہ نہیں غائب ہوگا، اعمال نامے سے نہیں غائب ہونے والا، وہ بلیک اینڈ وائٹ میں آ گیا ہے. اللہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اتنا روئے گڑ گڑائیں کہ اس کو مٹا دے، ہو سکتا ہے، لیکن
وہ تو بہت ڈپینڈ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے کہ نہیں. تو یہ ہے عزم کرنے کی باتیں. پھر دوسری پیغام یہ ہے سال نو کا کہ کسی بھی رشتہ دار کے ساتھ کوئی رنجش کوئی ناچاکی ہے تو ختم کر دیں. صلح اور امن کا پیغام دیں, قول و فعل کے ذریعے عام کریں نا. میکسیمم لوگوں کو آپ سے خوش ہونا چاہیے. کوشش تو یہ کرنا چاہیے کہ سبھی آپ سے خوش ہوں. بس تھوڑا انا کی قربانی دینا پڑتی ہے, تھوڑا اپنی جو پریسٹیج ہے اس کو تھوڑا پیچھے کرنا پڑتا ہے. لیکن اگر ہم حدیث یاد رکھیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے کہا کہ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے, تواضع کیا ہوتی ہے؟ عاجزی. تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اس خاص طور پر اس نئے سال میں اور ہر آنے والے سال میں, اور آخری زندگی کے لمحے تک اللہ کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. گناہ کے کاموں سے ہمیں دور کر دے. ہم دیکھیں دعا بھی کرنا چاہیے بہت, پچھلے گناہوں کی معافی اور استغفار کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تو مجھے آئندہ گناہ سے بچا لے. اور پھر لازمی طور پر کوشش ضروری ہے, تزکیہ بھی ضروری ہے. تو یہ سب کام ہے جو سال نو میں محرم کے ساتھ ہمیں کرنا ہی چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ